بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پی بی سی نیوز پر عرفان امان اللہ کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری شخصیت ہمارے مہمان اسٹوڈیو پر موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جن کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد حمود لکھوی صاحب۔ تو آج ہم ان سے دین کے حوالے سے کچھ سوالات کریں گے کہ کتنے عرصے سے وہ یہ کام دین کا کام کر رہے ہیں۔ اور میں ڈاکٹر صاحب سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں، کیونکہ آپ کے خاندان اور آپ کی بہت زیادہ عرصہ دراز سے دینی خدمات ہیں، دینی لحاظ سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے بارے میں ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں کہ آپ نے اس نشست کے لیے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے تو ہمارے آباء و اجداد کی دینی خدمات، ان کا سلسلہ خاصا طویل ہے، اور یہ علاقہ خاص طور پہ ضلع قصور، ضلع اکاڑا، یہ ستلج کے دونوں اطراف میں جو فیروز پور سے لے کے بہاول نگر تک کا علاقہ، خاص طور پہ یہاں پہ ہمارے بزرگوں کی بہت زیادہ خدمات ہیں، اور بر صغیر پاک و ہند کے اندر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کے بعد سب سے پہلا مدرسہ جو دینی تعلیمات کے لیے اس کی بنیاد رکھی گئی، وہ ہمارے بزرگوں نے رکھی تھی۔ لکھوں کے ضلع فیروز پور، جو ہمارے پاس معلوم تاریخ ہے، اس کے مطابق 1856 میں اس کی بنیاد رکھی گئی، جامعہ محمدیہ کی۔ تو اس وقت سے یہ دین کا جو سلسلہ ہے الحمدللہ اس علاقے میں جاری و ساری ہے۔ اور مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ہمارا ادارہ ہے، یہ دیوبند ادارے سے 10 سال پہلے وجود میں آیا تھا۔ دیوبند کا مدرسہ اس سے بعد میں بنا ہے، تو یہ اتنا قدیم ادارہ ہے۔ اور اس حوالے سے پھر چونکہ اس متحدہ پنجاب کے اندر ایک ہی ادارہ تھا اور اس علاقے میں اور کوئی دینی تعلیمات کے لیے مدرسہ نہیں تھا، تو اس وجہ سے اس پورے علاقے سے، اس خطے سے تمام مکاتب فکر کے لوگ وہ اس مدرسے سے وہ فیض یاب ہوئے اور یہاں سے تعلیمات حاصل کرتے رہے، اور بلا تفریق مسلک یہاں سے لوگ فارغ ہو کے جاتے رہے۔ اور اس وقت اتنا جو مسلکی اختلافات ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں تھے، دین سے لگاؤ زیادہ تھا، دین سے محبت تھی، دین سیکھنے کے لیے لوگ آتے تھے۔ تو اسی وجہ سے مختلف خاندانوں کے، مختلف مسالک کے لوگ وہاں سے فارغ التحصیل ہوئے۔ جس طرح اہل سنت کے مشہور عالم دین عمر اچھروی، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے، تو وہ بھی جامعہ سے فارغ التحصیل تھے، لکھوں کے سے فارغ ہوئے، اور جب بھی وہ اکاڑا آتے تھے تو اپنے جامعہ محمدیہ سے وہ چکر لگا کے جاتے تھے، شیخ الحدیث مولانا عبدالحلیم صاحب سے مل کے جایا کرتے تھے۔ تو
یعنی یہ ایک سلسلہ تھا کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ یہاں سے تعلیم حاصل کرتے اور دین کی خاطر وہ یہاں آیا کرتے تھے. تو یہ تو وہ تاریخ ہے جو ہمیں کتابوں میں ملتی ہے یا ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں بتایا. تو مزید تحقیق کے اندر آپ دیکھیں کہ مولانا ابراہیم خلیل صاحب حال ہی میں وہ فوت ہوئے ہیں 2018 میں. تو انہوں نے ہمارے خاندان لکھویہ کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی سلالۃ اللکھویہ کے نام سے. تو اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ مدرسہ جو ہے یہ اس سے بھی قدیم ہے. انہوں نے ایک چھوٹا سا سالانہ رپورٹ کہیں سے ان کو ملی، وہ غالباً 1920 کی چھپی ہوئی ہے، اور میرے دادا محترم مولانا محمد علی مدنی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے شائع کی تھی 1920 میں. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ 200 سال پرانا مدرسہ. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ 1920 میں 200 سال پرانا تھا تو اب یہ 302 سال پرانا. تو یہ تو وہ اندازے ہیں یا یہ وہ تاریخ ہے جو کسی تحریری شکل میں ہمیں ملتی ہے. تو اصل میں تو یہ سلسلہ وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا، دین کا سلسلہ. تو اسی سلسلے کے اندر ہمارے بزرگوں نے دین سیکھا اور آگے سکھایا، اور اسی وجہ سے اس علاقے سے ہمارا ایک سیاسی تعلق بھی ہے کہ آباء و اجداد سے ہمارے بزرگ یہاں آتے رہے. اور اس کا ایک بڑا جو ایک نشانی ہے ابو داؤد دھینگ شاہ، یہ بھی ہمارے بزرگوں میں سے ہیں. تو یہ سارا خطہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً سب علماء کا اس میں حصہ ہے، لیکن بنیادی طور پہ ہمارے بزرگوں کی جو دینی خدمات ہیں یہ ان کا نتیجہ ہے کہ اکثریت اہل حدیث یہاں پہ پائے جاتے ہیں. اور ان کی دعوت و تبلیغ کا جو سلسلہ تھا وہ اس طرح نہیں تھا جس طرح آج کل ہے کہ جن علماء کو بلایا جاتا ہے یا کوئی جلسہ ہو گیا یا کوئی کانفرنس ہوگی تو علماء آتے ہیں. وہ صرف دین کی خاطر آتے تھے کہ لوگوں کو دین سکھانا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں اسلام کو کیسے نافذ کرنا ہے، کیسے ان کو دین کے اوپر چلنا سکھانا ہے. تو اس غرض سے وہ آتے تھے، اور پھر دیہات کے اندر رات رہنا، بچوں کو سکھانا، مردوں کو عورتوں کو طہارت کے مسائل، دین کے مسائل، چھوٹے چھوٹے مسئلے عمل کر کے دکھانا. اور یہ سلسلہ برسوں سے جاری ہے. اور ہم بھی الحمدللہ اب باوجود اس کے کہ میں سرکاری ملازم ہوں تو اس علاقے میں صرف اسی نیت سے آتے ہیں کہ جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا ہمارے بزرگوں کے ذریعے سے، تو اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ جاری و ساری رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس سلسلے کا حصہ بن سکیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دین کا جو سلسلہ ہے یہ سب سے قیمتی تعلق ہے، اور اس کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کسی کو چنتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی سعادت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے نام کے ساتھ جو لکھوی لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ لکھو کی ضلع فیروز پور، لکھو کے گاؤں ہے ضلع فیروز پور میں انڈیا میں. تو یہ قصور سے تقریباً 14 میل کے فاصلے پہ ہے. دریا ستلج سے جتنا فاصلہ ادھر قصور کا ہے اتنا فاصلہ پرے ہمارے لکھو کے تھا. لکھو کے بہرام پرانا قدیم قصبہ ہے، آج بھی وہاں موجود ہے. آپ گوگل میں سرچ کریں تو لکھو کے بہرام، تو وہ گاؤں آ جاتا ہے اس میں. تو وہ لکھو کے سمے ڈوگر برادری کا ایک گاؤں تھا، لکھا ڈوگر تھا، اس کے نام سے وہ بستی بنی، وہاں پھر آبادی ہوگی. تو ہمارے بزرگ جو ابو داؤد دھینگ شاہ کے سمجھیں کہ بیٹے کے پوتے تھے، وہ وہاں پہ پہلے گئے، حافظ احمد. تو انہوں نے جا کے وہاں پہ یعنی کہ امامت شروع کی اس گاؤں میں. وہ ادھر ڈینگ شاہ سے گئے انڈیا میں؟ ڈینگ شاہ سے گئے تھے
ان کے بیٹے تھے عالم شاہ، تو وہ یہاں سے ہجرت کر کے لاہور گئے تھے. ان کے بیٹے تھے محمد امین، حافظ محمد امین. تو ان کے دو بیٹے تھے حافظ احمد اور حافظ غلام محمد. تو انہوں نے وہاں سے بڑے میاں کا مدرسہ ہوتا تھا، وہاں سے قرآن پاک حفظ کیا، اور حفظ کرنے کے بعد پھر وہ دونوں بھائی فیروز پور چلے گئے. ایک بھائی نے فیروز پور میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور ایک بھائی نے لکھوکے میں جا کے شروع کیا. تو وہاں سے پھر وہ لکھوکے بستی جو ہے وہ مشہور ہوگی. تو وہاں پھر علاقے کے لوگ یہ کہتے تھے کہ لکھوکے والے مولوی صاحب، جہاں کہیں بھی جانا تو وہ لکھوکے مولوی مشہور ہو گئے، لکھوکے مولوی آئے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے بھی جو بھی کسی دوست کو کسی کو مسئلے کی ضرورت ہوتی یا کوئی دین کی تعلیم کے حوالے سے مشورہ کرنا ہوتا تو پھر وہ یہی مشورہ دے کہ لکھوکے آپ چلے جائیں. تو اس وجہ سے پھر وہ لکھوکے والے مشہور ہو گئے، اس سے لکھوی بن گیا. تو یہ اصل میں علاقے کی نسبت ہے، اس لکھوکے گاؤں کے رہائشی ہونے کے ناطے سے پھر لکھوی مشہور ہو گئے.